ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ سے مخاطب کرامت علی جوہیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسماء حسنہ سے حاجت روائی۔ ناظرین، کل 17 نومبر ہے۔ 17 نومبر 10 بجے کے بعد، شام کے 10 بجے کے بعد عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد 10 بجے دوبارہ بھی وضو کرنا پڑے کوئی بات نہیں، دوبارہ وضو کریں۔ یہ آپ کا ٹائم 10 سے رات 3 بجے تک کا ہے، بہت اچھا ٹائم ہے۔ وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ یہ ستاروں کے چکر میں، چونکہ جب آپ کو سمجھ نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے، تو ٹائم بہت اچھا ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کوئی بھی حاجت، ایک حاجت، یعنی کہ اس کو مکس نہیں کرنا، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک حاجت، وہ آپ اس کے لیے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرے گا، لیکن نیت اور دل دونوں، دل دماغ ایک ہونا چاہیے۔ تو علیحدہ علیحدہ میں بتاؤں گا، یعنی کہ آپ کے جو مسئلے ہیں نا، وہ علیحدہ علیحدہ ان کا میں آپ کو عمل بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہ ایک عمل میں سارا کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے روزگار کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی فتوحات کا مسئلہ ہے یا مشکلات ہیں، تو میں سب کا علیحدہ علیحدہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ جو ٹائم آ رہا ہے، ٹائم الحمدللہ بڑا اچھا ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھائیں، میں تو کہتا ہوں ضرور اٹھائیں، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے وقت میرے اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو تاکہ تمہاری دعائیں قبولیت کے قریب ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اسماء حسنہ سے ان کو پکارو، ضرورتوں کے وقت، حاجتوں کے وقت۔ تو اس میں ہم ذرا یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا وقت دیکھ لیتے ہیں کہ جو وقت اچھا ہو، جو جس میں نحس بننا ہو، اچھا وقت ہو، شرف ہو یا کوئی تسلیس بنی ہو، تو وہ وقت اچھے ہوتے ہیں، قبولیت کے وقت ہوتے ہیں۔ باقی کرنا تو قبول تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ہے، وہ جیسے بھی کرتا ہے، کب کرتا ہے، لیکن ہمیں تو دعائیں مانگنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے دعائیں مانگو، تو ہمیں تو مانگنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ذکر کا بھی یہ میں نے دیکھا کہ کئی لوگ اسماء حسنہ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن معرفت نہیں ہے، تو اس وجہ سے معرفت کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، تو اچھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ لیکن کوئی بھی اسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زبان سے نکلا ہوا یاد رکھنا ضائع نہیں جاتا، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، وہ اس جہان میں ہو یا دوسرے جہان میں ہو۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے ایک اسم چوز کرتے ہیں، وہ مقصد حال نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ معرفت نہیں ہوتی، چونکہ وہ غفور الرحیم بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے، وہ عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ میں علیحدہ ایک اسماء حسنہ پہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آپ کے لیے، تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھنا۔ اس میں میں نے آپ کو جو اسم ہے نا، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے مقصد کے لیے عمل کر سکیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو عمل بتانا ہے، نومبر رات 10 بجے کے بعد 10 بجے لے کے 3 بجے تک آپ نے عمل کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ نے قضاء حاجت۔ اگر مشکلات ہیں، پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز حل المشکلات قربۃ للہ، نیت یہ ہے اس کی، اگر مشکل ہے تو، اگر نہیں ہے تو قضاء حاجت، حاجت ہے کوئی آپ کی تو قضاء حاجت، نیت ایسے کرنی ہے، 2 رکعت نماز قضاء حاجت پڑھتا ہوں قربۃ للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، تو حسب استطاعت درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا اسم کس کام کے لیے پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر نوکری روزگار کا مسئلہ ہے، یعنی نوکری نہیں مل رہی یا روزگار کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ نے ورد کرنا ہے یا رزاق۔ کون سا ورد؟ یا رزاق، یہ پڑھنا ہے۔ اگر شفائے امراض کے لیے ہے، بیماری وغیرہ کے لیے، امراض کے لیے، تو آپ نے جو ورد کرنا ہے یا شافی یا کافی، یہ شفائے امراض کے لیے ہے۔ اور اگر آپ نے تذکیر افسران کے لیے پڑھنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف، تذکیر افسران یا لطیف، یعنی کہ آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو وہاں افسران ہے تو آپ سے رویہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف۔
اور اگر فتوحات ہے، مقدمہ وغیرہ ہے کوئی، تو اس کے لیے آپ نے ورد کرنا یا فتاح، اس کا ورد کرنا ہے۔ اور اگر الفت، محبت، دوستی وغیرہ کا کوئی ہے تو اس کے لیے آپ نے ورد کرنا ہے یا ودود، یہ اسم یا ودود، محبت، الفت، دوستی کے لیے۔ اگر حل مشکلات ہیں، یہ چونکہ یہ مشکلات تو ہوتی ہیں ہر انسان کو، صبر بھی کرنا چاہیے، لیکن مشکلات کا حل چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی مشکلات ہیں ان کا حل چاہتے ہیں تو آپ نے جو ورد کرنا وہ ہے نعم المولا و نعم النصیر۔ تو ناظرین یہ جو ہے نا، یہ علیحدہ علیحدہ میں نے آپ کو اس وجہ سے بتایا ہے کہ آپ اپنی ایک حاجت جو ہے اس کے لیے ہی دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، چونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحمت العالمین ہے، وہ تو سب پہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے، یہ نہیں خالی مسلمانوں پہ، سب پہ کرتا ہے وہ۔ تو نیت صحیح رکھنا، دل و دماغ سے صحیح رکھنا، تنہائی، گوشہ تنہائی اختیار کرے، بہت اچھا ہے یہ، انشاءاللہ یہ کارگر ہوگا، آپ اس ورد کو کریں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، آپ کی اسکرین پہ بھی آ جائے گا، اس کے حساب سے کرنا۔ نوکری روزگار کے لیے راز یا رزاق، شفائے ابراز کے لیے یا شافی یا کافی، تذکیر افسران کے لیے یا لطیف، فتوحات مقدمہ وغیرہ کے لیے یا فتاح، اور الفت محبت دوست کے لیے یا ودود، حل المشکلات کے لیے نعم المولا و نعم النصیر۔ آگے پیچھے درود شریف اس کے بعد اپنی تسلی سے جو دل میں آئے ایسے ہی دعا مانگے، قبول اس نے کرنا ہے، وہی ذات پاک ہے، وہی ان اللہ کل شین قدیر ہے، باقی سب اسی کے ماتحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے عمل کو قبولیت فرمائے، اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کی مشکل پریشانیاں دور فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان اور پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔